بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ کے متعلق چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق اعوذ باللہ سے کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں نکات کیا ہیں، تیسرے اس کے فضائل و فوائد کیا ہیں، چوتھے اس کے متعلق فقہی مسائل۔ تعلق بسم اللہ کا اعوذ باللہ سے دو طرح تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ میں ما سوا اللہ سے علیحدگی تھی اور بسم اللہ میں اللہ کی طرف توجہ، اور ما سوا اللہ سے علیحدگی توجہ اللہ سب پر مقدم ہے، اسی لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پر مقدم ہے۔ دوسرے یہ کہ اعوذ باللہ میں برے عقائد اور برے اعمال وغیرہ سے پرہیز ہے، اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے۔ تو گویا وہ پرہیز تھا، یہ علاج ہے، اور پرہیز علاج پر مقدم ہے۔ پہلے بیماری کو دفع کرو، پھر مقویات کا استعمال کرو، لہٰذا اعوذ پہلے پڑھو اور بسم اللہ بعد میں۔ نکات۔ بسم اللہ کے نکات میں دو قسم کے نکات ہیں۔ ایک تو خود بسم اللہ کہ ہر کام کے شروع میں کیوں پڑھی جاتی ہے، دوسرے بسم اللہ کے الفاظ میں یعنی با، اسم اللہ، الرحمن، الرحیم میں کیا نکات ہیں۔ پہلا نکتہ، کفار عرب اپنے ہر کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، چنانچہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ والعزیٰ، بسم اللہ والعزیٰ۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ مومن مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر عمل کفار کے مخالف ہونا چاہیے، ان سے محبت اور مشابہت بری چیز ہے۔ دوسرا نکتہ، جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتدا اللہ کے نام پر ہو اور اس کی تمام زندگی بخیریت گزرے۔ دکاندار دکان کی پہلی بکری ادھار نہیں کرتا بلکہ نقد پیسے مانگتا ہے تاکہ سارا دن تجارت کے لیے اچھا گزرے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ضروری ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں تاکہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچے۔ تیسرا نکتہ، سرکاری مال پر کوئی سرکاری علامت لگا دی جاتی ہے تاکہ چور اس کو لیتے ہوئے خوف کرے اور چرا نہ سکے، کیونکہ سرکاری مال کی چوری ایک قسم کی بغاوت ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ہر کام کے اول بسم اللہ پڑھ دے تاکہ یہ بسم اللہ رب العالمین کی نشاندہی بن جائے اور شیطان چور اس میں اپنا دخل نہ دے سکے۔ اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ جس کام کے اول میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ کے پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی پوری بحث بسم اللہ کے فوائد میں آئے گی۔ چوتھا نکتہ، آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان بسم اللہ زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی۔ تفسیر کبیر شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نقاش کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نقاش نے یہی لکھ دیا۔ جب وہ انگوٹھی بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔
ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ زیادتی کیسی؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا تھا، میں نے نہ چاہا کہ رب کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو جائے، یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو، لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا۔ یہ عرض معروض ہو ہی رہی تھی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ صدیق اس سے راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے علادہ ہو، خدا تعالی اس سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے علادہ ہو، تو خدا پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ کیا کریں۔ پانچواں نقطہ، دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہیں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہیں اور اس کا تریاقی رب کا نام ہے۔ تو جو انسان رب کے نام سے سارے کام شروع کرے گا، خدا چاہے تو اس کا کوئی کام غفلت پیدا نہ کرے گا۔ چھٹا نقطہ، جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس سے کہ امیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، میری تعریف کر کے مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔ تو گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی داتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دلوا دو۔ اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے اس میں مدد مانگے اور اس کے پورا کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے، تو صاف صاف تو نہیں کہتا، رب کی تعریفیں کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرے اس نام لینے کی لاج تیرے ہاتھ ہے، تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا ہے۔ فقیر حقیر احمد یار خان اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہے کہ مولا کہاں مجھ جیسا ضعیف البنیان انسان اور کہاں تفسیر قرآن تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی بھروسے پر اس کام کو شروع کیا ہے، تو ہی اس کو درست فرمانے والا ہے اور بخیر و خوبی انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ساتواں نقطہ، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں یہ غرور پیدا نہ ہو کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ خیال رہے کہ جو کچھ کیا رب نے کیا، اس کا فضل تھا کہ مجھ سے کرا لیا، اور یہ بات تبھی حاصل ہوگی جب کہ ہر وقت مولا کی طرف دھیان رہے۔ لہٰذا جب کہ ہر کام کے شروع ہی میں بسم اللہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کبھی اس میں میں نہ پیدا ہوگی، بلکہ تو ہی تو میں فنا رہے گا۔ بسم اللہ کے حروف کے نکات، بسم اللہ کو بے سے شروع کیا گیا اور اسم کے الف کو گرا دیا، حالانکہ اقرا بسم ربک میں اگرچہ الف پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہو کر سب سے پہلے لفظ بلا بولا تھا، یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا بلا، یعنی ہاں ہے، تو سب سے پہلے انسان کے منہ سے بے نکلی۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو بے سے شروع کیا تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہی وہ عہد و میثاق یاد آ جائے۔ دوسری حکمت، خدا پاک کا نام بر اور بار اور باری بھی ہے، اور یہ بے سے شروع ہوتے ہیں، تو گویا اس میں رب تعالیٰ کی بہت سارے ناموں کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ تیسری حکمت، نحوی قاعدہ سے بے ملانے کے لیے آتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی رب سے ملنا ہی چاہتا ہے، اور الف بے تعلقی چاہتا ہے، اسی لیے وصل کی حالت میں گر جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ملنے کا وقت ہے
اسی لیے بے سے ابتدا کی گئی۔ چوتھی حکمت، بے میں انکسار ہے اور الف میں بلندی ہے، لکھنے میں اور بولنے میں بھی، لہٰذا بندے کے اظہار عاجزی کے لیے بے ہی مناسب ہے۔ اسم یہاں بسم اللہ کہا گیا، باللہ نہ کہا گیا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، کیونکہ ابھی بندے کی ابتدائی حالت ہے۔ اولا نام تک تو پہنچ لے، بعد کو ذات تک پہنچے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات سے برکت اور مدد حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے نام یعنی لفظ اللہ سے بھی برکت اور مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ لفظ اللہ رب نہیں، یہ تو کچھ حروف کا مجموعہ ہے جو الف و لام و الف اور ہا سے مدد اور برکت لینا جائز ہے، تو اللہ کے پیاروں سے مدد لینا بھی بدرجہ اولا جائز ہے، کیونکہ وہ ان حروفوں سے تو کم نہیں۔ نقطہ، مجھ سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اسم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام پاک ہے، جیسے کہ ذکر اللہ بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھو دلائل الخیرات شریف، حضور علیہ السلام کو اسم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسم وہ ہوتا ہے جو ذات کو بتائے اور ذات پر دلالت کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی ذات کو ظاہر کیا۔ رب تعالی حضور علیہ السلام کا خالق ہے اور حضور علیہ السلام اس کے مظہر عتم۔ جب محمد ہوئے رسول اللہ، تب کھلا لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیز باقاعدہ نحوی اسم پر سارے فعل اعتماد کرتے ہیں اور وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ دیکھو مارا کا اعتماد زید پر ہے، نہ کہ زید کا اعتماد مارا پر، یعنی زید ہو تو مار پائی جائے، نہ یہ کہ مارا فعل ہو تو زید پایا جائے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے عالم کا ابتدا ہے، بلکہ اعتماد کو بھی آپ پر اعتماد ہے، لیکن آپ کو بجز پروردگار کی ذات کے کسی پر اعتماد نہیں۔ نیز باقاعدہ نحوی اسم فعل کا محتاج نہیں، بلکہ فعل اسم کا حاجت مند ہے، یعنی فعل بغیر اسم کے ملے ہوئے جملہ پوری بات نہیں بن سکتا، اور اسم بغیر فعل کے جملہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں کسی کی حاجت مند نہیں، بلکہ سارا عالم ان کا محتاج ہے، کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ باقاعدہ تصوف کہاں کا اسم اور کہاں کا فعل، یہ سب اعتبارات ہیں، اصل حقیقت محمدیہ ہی ہے، یہ سب اس کے پرتو سائے ہیں۔ پانی ایک ہی ہے مگر الگ الگ اعتبار سے الگ الگ نام، کنارہ، دھار، پاٹ، موج، نہر، نالا، دریا، سمندر۔ پھر فرماتے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہی جان ہے جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن ہی سے بار ہے۔ یہ بہت اچھی تعویل ہے اور کسی قاعدہ شرعیہ کے خلاف نہیں۔ اب آگے جو الرحمن اور رحیم آ رہا ہے وہ یا تو اللہ کی صفت ہو یا لغوی معنی میں اسم اللہ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور علیہ السلام کو رحیم تو قرآن نے فرمایا ہے، رہا لفظ رحمان تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج میں فرمایا کہ حضور تمام صفات الہیہ سے موصوف ہیں۔ نیز قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تفسیر کبیر کے شروع میں بسم اللہ کے ماتحت ہے کہ حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں اور 1000 صرف انبیاء کرام، اور باقی 1000 میں سے 300 نام توریت شریف میں اور 300 انجیل میں اور 300 زبور میں
اور 99 نام قرآن پاک میں ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالی ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ میں حق تعالی کے جو 3 نام آئے، ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں، لہٰذا جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالی کو یاد کر لیا، وہ یا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کر لیا۔ ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالی کا ذاتی نام ہے، اور باقی اسماء صفاتیہ۔ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ذات کو بتائے، اور صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کرے۔ جیسے ایک آدمی کا نام عبداللہ خان ہے، لیکن وہ مولوی بھی ہے، اس واسطے اسے عالم کہتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن پاک بھی اس نے حفظ کیا ہے، لہٰذا اسے حافظ بھی کہتے ہیں۔ قرآن بھی سیکھی ہے، اس واسطے اس کو قاری بھی کہتے ہیں۔ زمین کا مالک بھی ہے، لہٰذا اس کو زمیندار بھی کہتے ہیں۔ تو عبداللہ تو اس کا ذاتی نام ہوا، کیونکہ اس نے فقط اس کی ذات کو بتایا، علم اور قرات اور حفظ وغیرہ کی طرف اشارہ نہ کیا۔ اور دوسرے نام اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس طرح لفظ اللہ فقط اس کی ذات کو بتاتا ہے، اس طرح لفظ اللہ فقط اس کی ذات کو بتاتا ہے، اور باقی علیم، قدیر، رحمان اور رحیم وغیرہ اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسم ذات کی پہچان چند ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نام والے کے ساتھ خاص ہو، دوسرے کی اس میں شرکت نہ ہو۔ دیکھو جو بھی علم سیکھ لے اسے عالم، اور جو بھی قرآن پاک حفظ کر لے اسے حافظ کہا جائے گا۔ لیکن اس علم اور حفظ کی وجہ سے کسی کو عبداللہ خان نہ کہا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے بعض صفاتی نام رؤوف، رحیم وغیرہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے ہیں، لیکن اللہ کسی کو نہ کہا گیا۔ دوسرے یہ کہ اسم ذات کبھی کسی اسم کی صفت بن کر نہیں آتا، بلکہ صفتوں کا موصوف بن کر آتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ خان عالم، فاضل، حاجی، قاری ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاجی صاحب عبداللہ خان ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہر جگہ لفظ اللہ موصوف بن کر تو آیا، مگر کسی اسم کی صفت نہ بنا۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ اسماء صفات میں زیادتی کمی کا احتمال ہوتا ہے، مگر اس میں ذات میں یہ احتمال نہیں۔ مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص سے زیادہ عالم ہے، اس سے زیادہ قاری، اس سے زیادہ مالدار، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ عبداللہ ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے دوسرے بعض ناموں میں تفضیل وغیرہ کے صیغے بن سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے، علام بھی، قادر اور قدیر بھی ہے، لیکن لفظ اللہ کی نہ تفضیل بنے، نہ مبالغہ اور نہ صفت مشبہ وغیرہ۔ اس فرق کا بہت خیال چاہیے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کسی اور لفظ سے بنا ہے یا نہیں، مشتق ہے یا جامد۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جامد۔ مشتق کہنے والے فیصلہ یقینی نہ کر سکے کہ کس لفظ سے مشتق ہے۔ بعض نے فرمایا کہ الہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سکون اور چین اور قرار۔ چونکہ حق تعالیٰ کے ذکر سے سب کو چین اور قرار آتا ہے، اسی لیے اس کا نام اللہ ہے، یا اس لیے کہ ہر ممکن چیز واجب پر ختم ہوتی ہے اور قرار پکڑتی ہے، تو تمام عالم کے متعلق سوال ہو سکتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، لیکن اللہ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اس کو کس نے بنایا۔ بعض نے فرمایا ہے کہ لفظ ولیہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے حیرانی، چونکہ تمام مخلوق اس کی ذات صفات میں حیران ہیں۔ محرومین تو جہالت کی تاریکیوں میں پھنسے ہیں، اور واصلین الی اللہ بجز تجلیات نورانی کچھ نہ پا سکے اور اس کی حقیقت کو نہ پہنچ سکے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لاہا سے مشتق ہے،
جس کے معنی ہے بلندی، چونکہ حق تعالیٰ کی ذات تمام ممکنات سے بلند و بالا تر ہے، اس لیے اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اس لاح سے بنا ہے جس کے معنی حجاب کے ہیں، یعنی پردہ۔ چونکہ حق تعالیٰ کی ذات نظر، خیال، گمان، وہم، عقل سب سے ورا ہے، اسی لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس الہن سے بنا ہے جس کے معنی ہے عاجزی و زاری کرنا، چونکہ تمام بندے اس کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کرتے ہیں، لہٰذا اسے اللہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اسباب پر نظر کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کی انتہائی مسبب الاسباب پر ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ اس الہن سے مشتق ہے جس کے معنی ہے گھبرا کر آنا، چونکہ تمام مخلوق ہر مصیبت میں آخرکار رب کی طرف پناہ پکڑتی ہے، اسی لیے اس کا نام اللہ ہے۔ صاحب تفسیر کبیر نے اسی معنی کے ماتحت فرمایا کہ مقروض قرض خواہ کو دیکھ کر بھاگتا ہے، لیکن پروردگار ایسا کریم ہے کہ اس کے مقروض بندے اسی کی بارگاہ کی طرف بھاگتے ہیں، بلکہ وہ خود بلا رہا ہے، فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر آؤ اللہ کی طرف۔ بادشاہ و مالدار فقراء سے اپنے دروازے بند کرتے ہیں تاکہ فقیر ہمارے پاس نہ آئیں، لیکن رب تعالیٰ وہ غنی ہے کہ جس کا دروازہ ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اور تو بھگاتے ہیں مگر وہ اپنے دروازے کی طرف بلاتا ہے، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری بات مانوں گا۔ حکایت، دو بھائی تھے، ایک متقی پرہیزگار، دوسرا فاسق و بدکار۔ جب فاسق مرنے لگا تو متقی بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے فسق و فجور سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی۔ گنہگار نے جواب دیا کہ میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا کہ میری مرتے وقت کی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ اس وجہ سے اس کو اللہ کہتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے مشتق نہیں، جیسے اس کی ذات کسی سے نہیں بنی ایسے ہی اس کا نام کسی لفظ سے نہیں بنا۔ سبحان اللہ، جب اس کے نام میں اتنی حیرانی ہے تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے رب کی حقیقت کو پا لیا۔ لفظ اللہ کی خصوصیات۔ تفسیر کبیر شریف میں بسم اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ اللہ میں چند خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں۔ الف کو گرا دو تو للہ رہتا ہے، وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر اس کا پہلا لام بھی گرا دو تو لہو کی شکل پر رہتا ہے، یہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے۔ فرماتا ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اگر دوسرا لام بھی گرا دے تو فقط باقی رہتا ہے ہاں، وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے۔ لا الہ الا ہو، جس طرح سے کہ اس کا نام حروف کا محتاج نہیں، ایسے ہی اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے دوسرے اسماء
خاص خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر، جس نے اللہ کہہ کر پکار لیا اس نے گویا ساری صفتوں سے پکارا، کیونکہ اللہ وہی ہے جس میں ساری صفتیں موجود ہو۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کلمہ طیب میں لفظ اللہ ہی داخل ہے، جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا الرحمن کہہ دے یا اس کے دیگر سارے اسموں سے کلمہ پڑھ لے، مومن نہ ہوگا، مگر لا الہ الا اللہ کہتے ہی دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لفظ محمد میں قریب قریب یہ ساری خصوصیتیں موجود ہیں، اور اس میں بہت عجیب نکات موجود ہیں، لیکن یہاں اس کے بیان کا موقع نہیں، صرف ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ لفظ اللہ بولو تو ہونٹ ملتے نہیں، مگر لفظ محمد کی بولتے ہی نیچے کا ہونٹ اوپر والے سے دوبارہ مل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام نیچوں کو اوپر والے سے ملانے والا ہے، اور ان کی ذات مخلوق کو خالق سے ملانے والی ہے، تو ان کا نام ان کے کام کو بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی خصوصیات انشاءاللہ کسی اور جگہ بیان کی جائے گی۔ الرحمن الرحیم، لفظ رحمان اور رحیم رحم سے بنا ہے، اور رحم کے معنی ہے دل کا نرم ہونا اور کسی پر مہربانی کرنا۔ عورت کی بچہ دانی کو اس لیے رحم کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے پہ بہت مہربان ہوتی ہے، اور بچہ اس سے بہت انس رکھتا ہے۔ نیز جن لوگوں کا آپس میں رحمی رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اسی لیے انہیں ذی رحم کہتے ہیں۔ مگر حق تعالی چونکہ دل وغیرہ سے پاک ہے، اسی لیے یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ فضل و احسان فرمانے والا۔ اب رحمان و رحیم کے معنی میں چند طرح کا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا، اور رحیم کے معنی خاص خاص پر خاص رحم فرمانے والا۔ دیکھو ہوا، پانی، سورج کی روشنی وغیرہ بلا فرق سب کو عطا فرمائی، یہاں رحمانیت کی جلوہ گری ہے۔ لیکن حکومت، دولت، ولایت، نبوت یہ سب کو نہ دیے بلکہ خاص خاص کو دیے، ان میں رحیم کے معنی کا ظہور ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں دوست اور دشمن، مسلمان اور کافر سب کو اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا، یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے۔ مگر آخرت میں خاص خاص مسلمانوں پر رحم اور دشمنوں پر قہر ہوگا، تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔ تیسرے، اس طرح کی بڑی بڑی نعمتیں، سلطنت، حکومت، زمین، جنت اسی سے مانگی جاتی اور وہی دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اس سے طلب کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے کہ خدایا میرا تسمہ ٹوٹ گیا تو عطا فرما، تو بڑی نعمتوں کے لحاظ سے رحمان اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے رحیم۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو اس کو ناگوار ہوتی ہے کہ اس میں میری توہین ہو گئی، اور اگر معمولی مالدار سے بڑی چیز مانگی جائے تو وہ اس کے دینے سے عاجز ہو جاتا ہے، یہ رب تعالیٰ کی ہی شان ہے جو چھوٹی بڑی ہر چیز عطا فرماتا ہے اور کسی چیز کے مانگنے میں ناراض نہیں ہوتا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض نعمتیں بلا واسطہ اور بعض کسی واسطے سے عطا فرمائی ہیں۔ دیکھو ہم کو جان ملی بغیر ماں باپ کے وسیلے سے، مگر جسم اور جسم کی ضروریات ماں باپ اور دوسرے بندوں کے واسطے سے ملی ہیں۔ اسی طرح پانی، ہوا، دھوپ اور چاندنی وغیرہ بغیر کسی واسطے کے عطا فرمائی گئی، لیکن غذا اور دوا، لباس وغیرہ بندوں کے واسطے سے عطا فرمایا، تو بلا واسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحمان اور بالواسطہ کے لحاظ سے رحیم کہا جاتا ہے۔ پانچواں فرق
یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی، جیسے جان اور ایمان اور عبادت اور نیکیاں اور آخرت کی نعمتیں، اور بعض نعمتیں عارضی ہیں جو چند روز کے لیے عطا فرمائی گئی، بعد میں ہمارے پاس نہ رہیں گی، جیسے کہ دنیاوی زندگی کی ضروریات وغیرہ۔ پہلی نعمتوں کے لحاظ سے اس کا نام رحمان اور دوسری نعمتوں کے لحاظ سے رحیم۔ نقطہ: حق تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نام میں ہیبت تھی اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض معروض کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے ماتحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا۔ مکان میں سے معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پھاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ فقیر نے کہا، یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق کر، یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑے ہی بھیک ملا کرے، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گنہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں، اے مولا ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تیری غفاری ہماری گنہگاری سے بڑی ہے۔ حق تعالیٰ کے نام ہیں توقیقی، یعنی شریعت میں جو نام ہیں اسی نام سے اس کو یاد کیا جائے، اپنی طرف سے حق تعالیٰ کا نام تجویز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا خدا کو رام یا پرمیشور یا گاڈ وغیرہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ نام شریعت سے ثابت نہیں۔ ہاں، خدا کی صفتوں کو اپنی زبان سے جس طرح چاہیں بیان کرے، مثلا اس کو پروردگار یا خدا یا اللہ پاک کہیں۔ یہ الفاظ رب کے نام نہیں بلکہ اس کے صفات کے ترجمے ہیں۔ لفظ خدا مالک کا ترجمہ ہے اور پروردگار رب کا۔ بسم اللہ کے فضائل اور فوائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دنیاوی اور دینی جائز کام کی بھی کنجی ہے کہ جو کام اس کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تفسیر روح البیان شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی۔ جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل پڑا تھا اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ کھولو۔ عرض کیا، اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، اور بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی، ہے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان 4 کا مستحق ہوگا۔ تیسرے یہ کہ تفسیر کبیر شریف میں اسی بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پیشتر ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب دعوی خدائی کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی اور اس نے قبول نہ کی
تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، اس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبویا گیا۔ سبحان اللہ، جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے، مگر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی، جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کے درخواست کروں گا۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ جو بسم اللہ کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت کے گناہ معاف ہوں گے۔ بسم اللہ کے فوائد۔ بسم اللہ کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے ہم کچھ تھوڑے تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، جب شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے، انشاءاللہ دوا فائدہ دے گی۔ حکایت، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ، چنانچہ آپ نے وہ کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ جناب باری نے عرض کیا کہ الہی یہ کیا بھید ہے کہ دوا ایک مگر تاثیریں دو؟ پہلی بار اس نے شفا دی اور اس دفعہ بیماری بڑھا دی۔ ارشاد الہی ہوا کہ اے موسیٰ، اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے۔ اے موسیٰ، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے۔ حکایت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے، دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے۔ اب جو اس قبر پر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ اے روح اللہ، یہ سخت گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کی نجات ہو جاتی ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آ جائے تو وہ بسم اللہ 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 1000 پر 2 نفل پڑھتا جائے، اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ جس شخص کو کوئی سخت مشکل درپیش ہو تو وہ یہ عبارت ایک پرچے میں لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد الدلیل الی الرب الجلیل، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پرچہ پر کسی بہتے ہوئے پانی پھر یہ پرچہ کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے اور ڈال کر یہ دعا پڑھے، اللہم بمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرسلین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ جو شخص پائخانہ جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اس کا جنات سطر نہ دیکھ سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھا تھا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس وجہ سے بیڑا پار ہوا۔ تو جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو خدا چاہے وہ ڈوبنے سے بچے گا۔ جب آدھی بسم اللہ سے بیڑے پار لگتے ہیں تو پوری بسم اللہ میں کیا کیا برکتیں ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو پہلا خط لکھا تو اس میں لکھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور ان کا پورا ملک یمن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ غور تو کرو کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس طرح ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ یوں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اول سے آخر تک جہاد اور قتال کا ذکر ہے اور یہ کافروں پر قہر ہے۔ اسی طرح ذبح میں جانور کی جان لی جاتی ہے، یہ بھی جبر و قہر کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت رحمت کا ذکر نہ کرو، سبحان اللہ۔ تو جو شخص پوری بسم اللہ کا ورد کرے تو انشاءاللہ خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت رہیں تو ہم جان لے کہ اسلام سچا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تھا درد جاتا رہتا تھا اور جب اتار دیتا تھا درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوایا، دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ غرض یہ کہ بسم اللہ میں بے شمار فائدے ہیں۔ اعتراض: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھاری غذا بھی کھا لے تو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ جواب: تمام دعائیں اور وظیفے مثل کارتوس کے ہیں اور پڑھنے والے کی زبان بندوق۔ کارتوس یقیناً شیر کو مارتا ہے مگر کب؟ جب کہ اچھے رائفل سے استعمال کیا جائے۔ دعائیں تو وہی ہیں لیکن ہماری زبانیں صحابہ کرام کی سی نہیں۔ ہم اس زبان سے روزانہ جھوٹ، غیبت وغیرہ بکتے رہتے ہیں، پھر وہ تاثیر کہاں سے آئے؟ اگر قرآن پاک کی تاثیر دیکھنی ہے تو اچھی زبان پیدا کرو۔ بسم اللہ کے مسائل: بسم اللہ قرآن پاک کی پوری آیت ہے مگر کسی سورت کا جز نہیں۔
بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے، اسی لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں، جو حافظ تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کرے وہ ضرور کسی نہ کسی صورت کے ساتھ بسم اللہ زور سے پڑھیں۔ مسئلہ، سوائے سورہ توبہ کی باقی ہر صورت بسم اللہ سے شروع کرے، لیکن اگر کوئی شخص سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے تو وہ تلاوت کے لیے بسم اللہ پڑھ لے۔ مسئلہ، ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے، ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر شراب پیے، چوری کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے تو کفر کا اندیشہ ہے۔ شامی میں ہے کہ حقہ پیتے وقت اور بدبودار چیزیں جیسے لہسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ، ننگے ہو کر پائخانہ میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ مسئلہ، نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو آہستہ بسم اللہ پڑھنا مستحب۔ مسئلہ، جو جائز کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے اس میں برکت نہ ہوگی۔ مسئلہ، جب مردہ کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے یہ پڑھتے جائیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مسئلہ، جمعہ، عیدین، نکاح، وعظ وغیرہ کا خطبہ الحمدللہ سے شروع کیا جائے، یعنی بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے، پھر جب قرآن پاک کی آیت آئے تب بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے۔ مسئلہ، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور مردار ہوگا، اگر بھولے سے چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے۔ مسئلہ، اگر شکاری تیر پھینکا یا بھالا وغیرہ دھاردار چیز سے اگر شکاری تیر یا بھالا وغیرہ دھاردار چیز سے شکار کرے اور یہ چیزیں پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اگر جانور اس کے پاس پہنچتے پہنچتے مر بھی گیا تب بھی حلال ہوگا۔ یوں ہی اگر پالتو جانور قبضے سے نکل گیا، مثلا گائے کنویں میں گر گئی یا اونٹ بھاگ گیا تو بسم اللہ کہہ کر تیر یا بھالا یا تلوار مار دی گئی تو جانور حلال ہے۔ مسئلہ، اگر شکار پر شکاری کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھا جائے اور کتے کی پکڑ سے جانور مر جائے تو وہ حلال ہے۔ شکار کے پورے مسائل انشاءاللہ شکار کی آیتوں کی تفسیر میں بیان کیے جائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔